سنت اور نفل نمازوں کا بیان، اس میں کیا ہے؟ دیکھو، نفل نمازوں کا بھی بیان ہوگا اور سنتوں کا بھی بیان ہوگا۔ بڑی کتابوں میں پڑھو گے تم، فرض اور واجب کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں ان سب کو نفل کے باب میں بیان کیا جاتا ہے۔ ہاں، جس کا درجہ بڑھ جاتا ہے اس کا ایک الگ سے نام ہے سنت، پھر اس میں بھی اگر جس کا درجہ بڑھا ہوا ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، بعض سنت غیر مؤکدہ، بعض نفل۔ تو یہ مرتبے کے لحاظ سے ہے، لیکن اس کو سب کو نفل کے زمرے میں رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ فرض اور واجبات سے زائد ہیں۔ نفل کی معنی زائد نمازیں، چونکہ یہ فرض اور واجبات سے زائد ہیں اس لیے ان سب کو کیا بولتے ہیں؟ نفل بولتے ہیں، اور سب کو ایک ہی درجے میں، مطلب ایک ہی باب میں بیان کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب فرض اور واجبات سے زائد ہیں، لیکن اس میں جو زیادہ مرتبے والے ہیں اس کو سنت مؤکدہ، اس سے نیچے والے کو سنت غیر مؤکدہ، اس سے نیچے والے کو نفل، مستحب وغیرہ نام دیتے ہیں۔ مسئلہ فجر کے وقت فرض سے پہلے 2 رکعت نماز سنت ہے، حدیث میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ سب سے پہلے فجر کی سنت بیان کر رہے ہیں، کبھی اس کو نہ چھوڑے۔ اگر کسی دن دیر ہو گئی اور نماز کا وقت بالکل آخر ہو گیا تو مجبوری کے وقت فقط 2 رکعت نماز پڑھ لے، لیکن جب سورج نکل آئے اور اونچا ہو جائے تو سنت کی 2 رکعت قضا پڑھ لے۔ مسئلہ ظہر کے وقت پہلے 4 رکعت سنت پڑھے، پھر 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت ظہر کے وقت۔ یہ 6 رکعتیں سنت کی بھی ضروری ہیں، ان کے پڑھنے کی بڑی تاکید آئی ہے۔ ظہر میں سنت مؤکدہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ مسئلہ عصر کے وقت 4 رکعت سنت پڑھے، پھر 4 رکعت فرض پڑھے، لیکن عصر کے وقت سنتوں کی تاکید نہیں ہے، جو کوئی پڑھے اس کو بہت ثواب ملتا ہے۔ جو کوئی پڑھے اس کو عصر سے پہلے جو 4 رکعت سنت ہے یہ سنت غیر مؤکدہ کہلاتی ہے۔ اس کا جو ہے اس کا درجہ ظہر سے پہلے 4 رکعت والی سنتوں کی طرح نہیں ہے، اور اسی طرح ظہر سے پہلے جو 4 رکعت سنت ہے اس کا درجہ فجر کی 2 رکعت سنتوں سے گھٹی ہوئی ہے، یعنی سب سے زیادہ مؤکد ترین سنت وہ جو ہے فجر کی 2 رکعت سنت ہے۔ لیکن سنت مؤکدہ بہرحال وہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً پڑھا ہو، تو لہٰذا اس کو پڑھنا چاہیے، بلا مجبوری کے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یہی سنت مؤکدہ ہے، اسی کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ مسئلہ مغرب کے وقت پہلے 3 رکعت فرض پڑھے، پھر 2 رکعت سنت پڑھے۔ یہ سنتیں بھی ضروری ہیں، نہ پڑھنے سے گناہ ہوگا۔ مغرب کے وقت 3 رکعت فرض کے بعد 2 سنتیں کیا ہیں؟ مؤکدہ ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے۔ مسئلہ عشاء کے وقت بہتر اور مستحب یہ ہے کہ پہلے 4 رکعت سنت پڑھے، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، اس لیے کہا بہتر اور مستحب کا لفظ استعمال کیا۔ پھر 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت پڑھے، یہ 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ یہ 2 رکعتیں پڑھنی ضروری ہے، نہ پڑھے گا تو گنہگار ہوگا۔ پھر اگر جی چاہے 2 رکعت نفل بھی پڑھ لے، اس حساب سے عشاء کی 6 سنتیں ہوئیں۔ پھر اس کے بعد 3 رکعت وتر واجب ہے، جس کے بارے میں بیان آگے آ چکا، اس کا ذکر یہاں نہیں کر رہے ہیں، یا تو سنتوں کا ذکر ہو رہا۔ اور اگر اتنی رکعتیں نہ پڑھے تو پہلے 4 رکعت فرض پڑھے، پھر 2 رکعت سنت پڑھے، پھر بھی کم از کم اتنی تو پڑھنی ضروری ہے۔ مسئلہ رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز بھی سنت ہے۔ فائدہ، جن سنتوں کا پڑھنا ضروری ہے یہ سنتیں مؤکدہ کہلاتی ہیں، اور رات دن میں ایسی سنتیں 12 ہیں، 2 فجر میں، 6 ظہر میں، 2 مغرب میں، کل کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 8 رکعتیں ہو گئی، اور 10 رکعتیں ہوئے۔ ہاں، 2 فجر میں، 6 ظہر میں، 8، 2 مغرب میں 10، اور 2 بعد نماز عشاء، کل کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 12 رکعتیں ہو گئی۔ مسئلہ، اتنی نمازیں تو شرع کی طرف سے مقرر ہیں، اگر اس سے زیادہ کسی کے پڑھنے کو جی چاہے تو جتنا چاہے زیادہ پڑھے، اور جس وقت جی چاہے پڑھے۔ فقط اتنا خیال رکھے کہ جن وقتوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے اس وقت نہ پڑھے۔ جن وقتوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے: سورج طلوع کے وقت، زوال کے وقت، اور غروب آفتاب کے وقت، سمجھ گئے؟ اسی طرح
فجر سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد اور کچھ نفل نہیں پڑھیں گے، سمجھ گئے؟ اسی طرح بعد نماز عصر نفل نہیں پڑھیں گے۔ ان 5 وقتوں کو چھوڑ کر جب چاہے جتنی چاہے نفل نمازیں پڑھتا رہے اور اللہ کا قرب حاصل کرتا رہے۔ واسجد واقترب، سجدہ کرو اور قربت حاصل کرو۔ جتنی زیادہ جو نفلیں پڑھے گا اتنا ہی وہ اللہ کا قریب ہوتا جائے گا۔ وہی کہہ رہے ہیں جتنا اور جس وقت جی چاہے پڑھے، فقط اتنا خیال رکھے جن وقتوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے اس وقت نہ پڑھے۔ فرض اور سنت کے سوا جو کچھ پڑھے گا اس کو نفل کہتے ہیں۔ جتنی زیادہ نفلیں پڑھے گا اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا اور کوئی حد نہیں ہے۔ مسئلہ بعض نفلوں کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اور نفلوں سے ان کا پڑھنا بہتر ہے کہ تھوڑی سی محنت میں بہت ثواب ملتا ہے۔ وہ یہ ہیں تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، اشراق چاشت، اوابین الف چھٹ گیا ہے، تہجد اور صلاۃ التسبیح۔ یہ 7 نمازیں ہیں جو عام نفل نمازوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں، ان کو پڑھنے میں بہت ثواب ہے۔ دیکھو ہر ایک کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ مسئلہ تحیۃ الوضو اس کو کہتے ہیں کہ جب کبھی وضو کرے تو وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیا کرے۔ حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ مسئلہ تحیۃ المسجد، تحیہ کے معنی سلام کے ہیں، یہاں تحیہ کا مطلب ہے تعظیم۔ وضو کیا تو عبادت کرنے کے لیے فوراً اس امر کو بجا لائے کہ 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لے تاکہ اس وضو کو کام میں لانا شامل ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ وضو پر وضو کرنا مکروہ ہے، جب تک کہ اس سے کوئی عبادت نہ کرے پھر تو وضو پر وضو کرنا مکروہ ہے۔ وضو کیا کس لیے؟ عبادت کے لیے، تو پڑھ 2 رکعت نماز اس وضو کی تعظیم میں۔ تحیۃ المسجد تو مسجد کی تعظیم میں، مسجد کی تعظیم دراصل مسجد والے کی تعظیم یعنی اللہ کی تعظیم ہے۔ یہ نماز اس شخص کے لیے سنت ہے جو مسجد میں داخل ہوا، اس نماز سے مقصود مسجد کی تعظیم ہے جو در حقیقت خدا ہی کی تعظیم ہے، اس لیے کہ مکان کی تعظیم صاحب مکان کے خیال سے ہوتی ہے۔ مکان کی تعظیم صاحب مکان والے کے خیال سے ہوتی ہے۔ مسجد میں آنے کے بعد بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے، مسجد میں آنے کے بعد بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے، یہ تحیۃ المسجد کہلاتی ہے، یہ تحیۃ المسجد کا وقت ہے۔ مسئلہ اگر مکروہ وقت ہو تو 4 مرتبہ ان کلمات کو کہہ لے، لیکن اگر مثال کے طور پر ظہر کے وقت میں ایسے وقت میں پہنچتا ہے کہ جو ہے اب 4 رکعت سنت مؤکدہ کے علاوہ اور نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس نماز میں یہ بھی تحیۃ المسجد بھی شامل ہو جائے گا، سمجھ گئے؟ لیکن جب آیا تو مستقل پڑھے، اگر وقت ہے 6 رکعت پڑھنے کی تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے اور 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھے، اگر وقت ہے تو الگ کرے، لیکن اگر وقت نہیں ہے تو اسی میں اگر نیت کر لے گا تو شامل ہو جائے گا۔ مسئلہ اگر مکروہ وقت ہو تو 4 مرتبہ ان کلمات کو کہہ لے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے بعد کوئی درود شریف پڑھ لے۔ اس نماز کی نیت یہ ہے، مکروہ وقت ہے تو یہ ان کلمات پر اکتفا کرے۔ مثال کے طور پر مغرب سے پہلے داخل ہوا ہے، اس وقت نفل مکروہ ہے، نفل مکروہ ہے، لہٰذا اس وقت یہ کلمات پڑھ لے۔ اب آگے اس نماز کی نیت بتا رہے ہیں، نیت کیا ہے؟ نویت ان اصلی رکعتین تحیۃ المسجد، رکعتین تحیۃ المسجد ہوگا یہ، یا اردو میں اس طرح کہہ لے کہ میں نے یہ نیت کی کہ 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھوں، بس دل سے ارادہ کرنے کا نام نیت ہے، زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ 2 رکعت کی کچھ تخصیص نہیں، اگر 4 رکعت پڑھی جائیں تو بھی کچھ مذائقہ نہیں، اگر مسجد میں آتے ہی کوئی فرض نماز پڑھی جائے یا اور کوئی سنت ادا کی جائے تو وہی فرض یا سنت تحیۃ المسجد کے قائم مقام ہو جائے گی، یعنی اس کے پڑھنے سے تحیۃ المسجد کا ثواب مل جائے گا، اگرچہ اس میں تحیۃ المسجد کی نیت نہیں کی گئی، نہیں بھی کی گئی تو بھی تحیۃ المسجد کا، اگر فوراً کوئی نماز شروع کی ہے بیٹھنے سے پہلے تحیۃ المسجد کا ثواب مل جائے گا۔ ابھی جو میں کہا کہ نیت کر لے تو نیت کر لے تو اور بہتر ہے، نیت نہ بھی کی تو بھی اور ثواب مل جائے گا۔ مثلا اگر مسجد میں جا کر کوئی شخص بیٹھ جائے اور اس کے بعد تحیۃ المسجد پڑھے تب بھی کچھ حرج نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے پڑھ لے،
مسئلہ اگر مسجد میں کہیں مرتبہ جانے کا اتفاق ہو تو صرف ایک مرتبہ تحیۃ المسجد پڑھ لینا کافی ہے۔ مسئلہ اشراق کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ جب فجر کی نماز پڑھ چکے تو جائے نماز پر سے نہ اٹھے، جہاں نماز پڑھی ہے وہاں سے نہ اٹھے، اسی جگہ بیٹھے بیٹھے درود شریف یا کلمہ یا اور کوئی وظیفہ پڑھتا رہے اور اللہ کی یاد میں لگا رہے، دنیا کی کوئی بات چیت نہ کرے، نہ دنیا کا کوئی کام کرے۔ جب سورج نکل آئے اور اونچا ہو جائے تو 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ لے۔ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے اس نماز سے، ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب، وہ بھی مقبول۔ کتنی بڑی فضیلت آئی۔ اور یہ بھی آئی ہے حدیث میں، اے ابن آدم تو دن کے شروع میں 4 رکعت پڑھ لیا کر، میں تیرے دن کے کاموں کو، پورے دن کے کاموں کو بنا دیا کروں گا، میں پورے دن کے کاموں کو بنا دیا کروں گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، پڑھنا چاہیے۔ آپ لوگ جب ناشتے کی چھٹی ہوتی ہے 2 رکعت 4 رکعت، کم از کم 2 رکعت نہیں تو 4 رکعت پڑھ لیا کرو۔ کتنا لگے گا؟ 4 منٹ 5 منٹ، کوئی مل جائے ساتھی تو وہیں کھڑے کھڑے ہم لوگ وقت گزار دیتے ہیں، سمجھ گئے؟ اور اگر فجر کی نماز کے بعد کسی دنیا کے دھندے میں لگ گیا، پھر سورج اونچا ہونے کے بعد عشاء کی نماز پڑھی تو بھی درست ہے، لیکن ثواب کم ہو جائے گا۔ بہتر صورت وہی ہے۔ مسئلہ سورہ یاسین شریف وغیرہ بیٹھ کے پڑھتا رہے۔ مسئلہ چل، پھر جب سورج خوب زیادہ اونچا ہو جائے تو دھوپ تیز ہو جائے، تب کم سے کم 2 رکعت پڑھے یا اس سے زیادہ، یعنی 4 رکعت یا 8 رکعت یا 12 رکعت پڑھ لے۔ اس کو چاشت کہتے ہیں، اس کا بھی بہت ثواب ہے۔ یعنی سورج جب بہت بلند ہو جائے اور دھوپ بھی تیز ہو جائے، مثلا 9-10 بجے، 8 بجے کے بعد، یہ چاشت کی نماز ہے۔ مسئلہ مغرب کے فرض اور سنتوں کے بعد کم سے کم 6 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعتیں پڑھے، اس کو اوابین کہتے ہیں، اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ مسئلہ آدھی رات کے بعد اٹھ کر نماز پڑھنے کا بڑا ثواب ہے، اسی کو تہجد کہتے ہیں۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ کو بہت مقبول ہے اور سب سے زیادہ اس کا ثواب ملتا ہے۔ تہجد کی کم سے کم 4 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں، نہ ہو تو 2 ہی رکعتیں صحیح۔ اگر پچھلی رات کو ہمت نہ ہو تو عشاء کے بعد پڑھ لیں، مگر ویسا ثواب نہ ہوگا۔ بعض مقامات میں دیکھا کہ 8 رکعتیں بھی لکھا ہے، لیکن بزرگوں کا معمول یہ لکھا ہے کہ وہ 12 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ خیر بہرحال یہ تہجد کی نماز ہے۔ اور تہجد کی نماز کے بارے میں آیا ہے کہ نفل نمازوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی نماز وہ کیا ہے؟ تہجد کی نماز ہے۔ بعض علماء نے اسے تو سنت مؤکدہ گردانا ہے، آدمی کو اس کو پڑھنا چاہیے۔ کوئی بھی بڑا آدمی، کوئی بھی بڑا اللہ والا وہ تہجد پڑھے بغیر اتنا بڑا بننے کا